بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم ذات نے ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آج ایک اور نصیب فرمایا، جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ گھر مسجد میں نماز فجر ادا کر کے ہم کی ہے۔ اللہ پاک اس خوبصورت عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ نماز کے بعد 10 سے 12 منٹ کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام قرآن مجید کو جو صحیح حق ہے اس کو سمجھنے کا ترجمے کے ساتھ یہ سعادت حاصل ہوتی ہے سب۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت عمل کے اندر بھی ہم سب کو شامل ہونے اور پھر ان قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 30 کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 26، 27 اور 28 3 آیتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ان کے اندر جو چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی، اللہ پاک کی اپنی طرف سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکامات کو کھول کر بیان کر دیں، تمہیں ان کامیاب لوگوں کے راستوں پر چلائے جن پر چل کر میرے وہ عظیم بندے کامیابی کی طرف جا چکے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے تمہاری طرف توجہ فرمائے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ تمہاری طرف فرمانا چاہتا ہے، اور یہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے منہ موڑ کر ہر وقت رہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان جو ہے ایک کمزور پیدا کیا ہے۔ آج کی آیت ہے ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اس آیت کے اندر رزق حلال کمانا اس کا ذکر ہے، اور رزق حلال پر قرآن مجید نے جتنا زور دیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی رزق حلال کا ذکر آیا ہے اس کا انداز بیان بڑا اثر انگیز ہے۔ یہ نہیں فرمایا یہاں اس آیت میں کہ دوسروں کے مال ناجائز طریقے سے مت کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن مجید کا جملہ ابھی میں آپ کے سامنے میں نے پڑھا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اپنے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، اپنے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اس سے یہ حقیقت واضح کرنا مطلوب ہے کہ امت کے کسی فرد کا مال بیگانہ مال نہیں ہے، بلکہ اپنا ہی مال ہے۔ یعنی امت کا ہر فرد، ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ دوسرے کا مال ہے، میرا یہ ہے جس کے اوپر میرا کنٹرول، جو میری کسٹڈی میں ہے، جو میری ملکیت میں ہے، ہمیں یہ پڑھایا گیا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب دیکھو اللہ پاک کا حکم کیا ہے، لا تأکلوا، نہ کھایا کرو، یعنی اب بھی نہ کھاؤ اور آئندہ بھی نہیں کھانا۔ لا تأکلوا، تم نہ کھایا کرو، اللہ پاک نے تو منع کر دیا، نہ کھایا کرو۔ کیا نہ کھایا کرو؟ اموالکم،
اپنے مال، یہاں پہ اپنے مال کا ذکر ہے، دوسرے کا مال کا ذکر نہیں ہے کہ دوسروں کا مال نہ کھایا کرو، بینکم آپس میں، یعنی ہم سب مسلمانوں کا آپس میں ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے نا، وہ کنیکشن کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام کا کنیکشن ہے، اور اس کنیکشن کی وجہ سے سارے مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، جو ایک بھائی کا مال دوسرے بھائی کا مال ہے، باپ تو ایک ہے نا، وراثت سب کی ایک ہی ہے، جو اس کا مال وہ اس کو بھی ہے۔ فرمایا تم آپس میں تم اپنے مال نہ کھایا کرو، کس طریقے سے؟ بالباطل، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، دھوکہ دے کر، فریب دے کر اپنے بھائی کو دھوکہ دیا اور اس کو اندھیرے میں رکھا، ناجائز طریقے سے اس کا مال لے لیا۔ جب آپ دوسرے اس طرح مال لوگے نا تو گویا وہ آپ دوسرے کا مال نہیں لے رہے، وہ ناجائز طریقے سے تم اپنا ہی مال لے رہے ہو، وہ تمہارا مال ہے، تمہارا اپنا مال، اس میں ناجائز تصرف کرنا دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کو ہڑپ کرنا اپنے آپ سے دھوکہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج شاید ہی کوئی مسلمان بچا ہوا ہو، یعنی دوسرا کا، ہم تو سمجھتے ہیں دوسرے کا مال ہے، جس طریقے سے بھی ہو وہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ فرمایا اللہ، مگر یہ کہ اب مال جو ہے نا وہ لینے کا انداز، طریقہ وہ بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ ان تکون تجارت، اس طریقے سے تمہارے لیے حلال ہوگا کہ تمہاری آپس میں تجارت ہو، اپنے بھائی کے ساتھ تمہاری کیا ہوا؟ تجارت۔ اور یاد رکھیں یہاں بھی ہم قدم قدم پر دھوکہ کھا رہے ہیں، تاجر، تجارت کرنے والے۔ قرآن مجید نے لفظ یوز کیا ہے کہ تجارت ایسی ہونی چاہیے ان تراض منکم، جس تجارت پر تمہاری آپس میں باہمی رضامندی ہو، دونوں فریق اس تجارت پر راضی ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک فریق دوسرے فریق کو فورس کر کے، اس پر دباؤ ڈال کے اس سے تجارت کر رہا ہو، اور اس کو سبز باغ ویسے ہی دکھا کے بات حقیقت میں کچھ اور ہو، بیان کچھ اور کر رہا ہو، تو اس طرح اس کو ایگری کیا جا رہا ہو۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ دونوں فریق جو ہیں وہ آپس میں کھلے دل سے جب راضی ہو جائیں، ایک تجارت پر لین دین ہو، تو اس طریقے سے جو مال تمہیں مل رہا ہے یہ مال تمہارے لیے بالکل فائدہ مند بھی ہے، اس کے اندر برکت بھی ہے، اس کے اندر رحمت بھی ہے، اور اس کے اندر تمہارے لیے کامیابی بھی ہے، یہ مال تمہارے لیے حلال بھی ہے۔ فرمایا کہ تجارت میں کسی کی سادہ لوہی یا مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو، ایسی تجارت جائز ہے۔ ایک بندہ بالکل بیچارہ سادہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سودا کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور دوسرا بڑا ایکٹیو ہے، بڑا ہوشیار ہے، تو وہ اپنی ہوشیاری سے، اس کی سادگی سے اگر فائدہ اس نے اٹھایا، آج کل لوگ یہی کچھ کرتے ہیں، یہی کچھ کہتے ہیں اس کو میں نے الو بنا لیا، یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا، اس کی سادگی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ فریقین آپس میں راضی خوشی سے لین دین کریں، اور اس طرح تمہیں نفع حاصل ہو، بالکل نفع حاصل ہو رہا ہے تو یہ نفع تمہارے لیے حلال ہے۔ ان تراد کا جو لفظ ہے نا، ان تراد راضی ہونا، اسلام جس صاف ستھری تجارت کی اجازت دیتا ہے، اس کے خد و خال آپ کے واضح ہو رہے ہیں۔ اسلام ایک بالکل واضح اور صاف ستھری تجارت جو ہے نا چاہتا ہے کہ مسلمان وہ تجارت کریں، اس سے تمہیں فائدہ ہو۔ اسی طرح فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، یہ جملہ جو ہے قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے، واو اور لا تقتلوا، نہ ہلاک کرو تم، انفسکم، اپنے آپ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی نہ ڈالو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ آخر میں رحیم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے بکم، تمہارے ساتھ، رحیم، بڑی مہربانی فرمانے والا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی فرمانے والا ہے، اللہ رحیم ہے۔ تم بھی آپس میں رحم والا سلوک کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی والا معاملہ
نہ کیا کرو، کیونکہ جو تمہارا پروردگار ہے وہ رحیم ہے، وہ تمہارے ساتھ مہربانی فرماتا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کیا کرو، یہ حکم ہے۔ تو اس آیت میں خودکشی کی ممانعت بھی آ گئی، اور کسی مسلمان بھائی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینے سے بھی روک دیا گیا۔ فرمایا انفسکم کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کو قتل کرو گے، جو کہا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا انفسکم، اس کا لفظی معنی ہے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہاں پہ یہ ہے کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کو قتل کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا، تمہاری ہی ایک مومن بہن بیوہ ہو جائے گی۔ جب تم نے کسی کو قتل کیا تو اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہو گئی ہے، وہ تمہاری بہن نہیں ہے، تو اگر کسی کی بہن بیوہ ہو جائے تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا نقصان ہے نا۔ تمہاری ہی ملت کے معصوم بچے یتیم ہوں گے، تمہارے مسلم معاشرے کا ایک گھر جو ہے وہ غم کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا، وہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ علامہ بیضاوی علیہ الرحمہ نے یہاں اس کا ایک بڑا پیارا معنی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی مذموم حرکتیں اور ذلیل اعمال بھی مت کرو جو لوگوں کی نگاہ میں تمہیں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ ایسے کام بھی نہ کرو جن کی وجہ سے تم لوگوں کی نگاہوں میں گر جاؤ، ذلت اور رسوائی، کیونکہ یہ ذلت اور رسوائی تو نفس کی حقیقی ہلاکت اور تباہی ہے۔ کتنا پیارا معنی اور لطیف بات کی علامہ بیضاوی نے۔ فرمایا اللہ پاک نے آیت نمبر 30 کے اندر کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو آدمی اس طرح کرے گا، جسے منع کیا کہ آپس میں ناجائز طریقے سے اپنا مال جو ہے وہ نہ کھایا کرو، باہمی تجارت جو ہے رضامندی والی وہ کیا کرو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ 3 باتوں کا حکم دیا نا۔ اب فرمایا جو کوئی ایسا کرے، پہلے منع کر دیا، اب ظاہر ہے لوگوں نے کرنا تو ہے، جس کسی نے کیا عدوان سرکشی سے، وظلم اور ظلم سے کیا، تو فرمایا سنو اس کا انجام کیا ہے، فسوف نصلیہ نارا، فسوف نصلیہ، ہم اسے ڈال دیں گے نارا، جہنم میں۔ پھر اس بندے کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، جو زیادتیاں کرے گا، جو ناجائز طریقے سے تجارت کرے گا، ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپ کرے گا، اس کے اوپر کنٹرول کرے گا، اپنا سمجھ، جہنم اس کی سزا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ جہنم میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یسیرا بالکل آسان ہے۔ دوستو آج ہم نے 2 آیتیں، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 کا ترجمہ سمجھنے کی جو کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے اندر جن باتوں کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، جس سے رکنے کا حکم دیا، اللہ پاک ہم سب کو ان قرآنی آیات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔